یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ایم این ایز اور سینیٹرز ہیں، ایم پی ایز ہیں، وہ اپنے کام نکلوانے کے لیے یا اپنی جو امپائر ان کی ہوتی ہے فائنینشیل، اس کو بڑھانے کے لیے اسمبلیوں کے اندر آتے ہیں؟ وزیر نہ بھی بنے لیکن ان کا انفلوئنس اتنا ہوتا ہے اپنے حلقوں کے اندر اور حکومت کے حلقوں کے اندر کہ دے ٹیک لاٹ آف بینیفٹ، اور وہ بلینز میں چلا جاتا ہے۔ ایک میری فائل ہے مثال کے طور پہ، وہ کوئی اس کی قیمت 50 کروڑ کی ہے، تو وہ کہیں گے ٹھیک ہے جی یہ 5 کروڑ مجھے دے، میں آپ کی یہ فائل جو ہے وہ پروو کروا دیتا ہوں۔ ایسا ہوتا ہے؟ اچھا مجھے تو یہ 6 سال سینٹ میں یہ اتفاق نہیں ہوا جی، اور سینٹ کے 6 سال میں کیونکہ سینٹ کے ممبرس کو کوئی ڈیولپمنٹ فنڈ بھی کچھ نہیں ملتا تو وہ بھی کبھی نہیں لیا، اور اب ممبر نیشنل اسمبلی ہیں تو ریزرو سیٹ میں ابھی بھی جو ہے ہمارے پاس کوئی ایسی کوئی پریولیج نہیں ہے، تو کہ اپروو کس نے کرنا ہے؟ نواز لیگ نے ہماری کوئی چیز اپروو نہیں کرنی ہے۔ میں آپ کو کیوں آپ کی کیوں نہیں؟ نواز لیگ کس سے مطلب وہ تو آپ کے اتحادی ہیں، آپ لوگوں نے تو ان کو سہارا دیا ہوا ہے۔ دیکھیں ہم نے سہارا پارلیمنٹ کو دیا ہے، ٹھیک ہے، ہم چاہتے ہیں کہ جمہوری نظام چلے۔ پرائم منسٹر کمز آؤٹ آف دا پارلیمنٹ۔ دیکھیں جی بالکل، ہم نے پرائم منسٹر ہمارے ووٹ سے بنا ہے، ہمارے بغیر یہ حکومت قائم نہیں رہ سکتی، لیکن یہ بھی میں کہوں کہ ہم کابینہ کا حصہ نہیں ہیں، اور بہت ساری ہماری جو میں سمجھتی ہوں کہ ہماری جو سوچ ہے یا جو چیزیں ہم چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتی۔ اب میں آپ کو ایک مثال یہ دے دوں کہ صدر مملکت کا خطاب جو ہے ایک تاریخی ایونٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس کے اوپر جو ہے تمام چیف منسٹرز آتے ہیں، لیکن ہماری جو ہے پنجاب کی چیف منسٹر صاحبہ نہیں آئیں، اور ان کے عوام کی خدمت کر رہی ہوں۔ دیکھیں بالکل میں آپ کو اس دن وہ کہیں کوئی ایسی کمٹمنٹ ہو جو پبلک کی، دیکھیں کچھ چیزیں کچھ نارمز اور ڈیکورمز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بالکل وہ کچھ گھنٹے صاحب تو بیٹھے تھے، نواز شریف صاحب بھی نہیں آئے تھے، نواز شریف صاحب وہ بھی نہیں تھے، وہ ایک پارٹی کے سربراہ وہ بھی نہیں تھے، وہ بھی نہیں تھی۔ تو دیکھیں میں آپ پرائم منسٹر تو تھے نا، پرائم منسٹر تو ڈیفینیٹلی پرائم منسٹر کو تو ہونا تھا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ چیزیں ہمارے ایز اے کارکن کہہ رہی ہوں، ہو سکتا ہے لیڈرشپ اس چیز کو اگنور کر دے، لیکن ایز اے کارکن میں یہ کہوں گی کہ ان چیزوں کا ہمیں بہت افسوس ہے، یہ چیزیں ہمیں ہرٹ کرتی ہیں۔ بہت ساری چیزوں میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری حق تلفی ہوتی ہے اور ہمیں یہ چیزیں ہرٹ کرتی ہیں۔ میں تو کبھی کبھی مجھے تو صحیح بات ہے کہ کبھی کبھی اسپیکر کا رویہ بھی جانبدار لگتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ بہت ساری چیزوں میں ہم وی آر سائڈ لائن، لیکن یہ کہ اس کے باوجود بھی کیا ہم وہ جمہوریت جس کے لیے صادق صاحب تو کوئی بیلنسڈ، دیکھیں بیلنس نہیں ہوتے، بائسز ہر جگہ ہوتے ہیں، بائسز ہوتے ہیں، وہ ریفلیکٹ بھی ہوتے ہیں، وہ ریفلیکٹ بھی ہوتے ہیں، اچھا بائسز بھی ہوتے ہیں، وہ ریفلیکٹ بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں میں ابھی یہاں کہنا مناسب نہیں سمجھتی، تو اسٹیپ بردر اسٹیپ سسٹر والا کام تو نہیں کرتے ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ ڈیفینیٹلی ان کے سامنے ان کی اپنی جماعت کے مفادات اولین ترجیح ہوگا اور وہ رکھتے ہوں گے اس کو، لیکن میں یہ محسوس کرتی ہوں کہ بائسز ہیں، میں یہ محسوس کرتی ہوں کہ اس طریقے سے جو آپ لوگ گورنمنٹ کیوں نہیں جوائن کر لیتے؟ نہیں دیکھیں گورنمنٹ کیوں، آپ لوگوں کو تو کئی دفعہ انہوں نے آفر کیا ہے کہ بھائی آپ لوگ وزارتیں، بلکہ میرا خیال ہے کافی وزارتیں ایسی ہیں جو ایک ایک وزیر کو 3 دی ہوئی ہیں۔ دیکھیں بات تو پرائم منسٹر صاحب کے پاس ہم نے جب پچھلی گورنمنٹ تھی جس میں ہم ان کے الائز تھے پی ٹی ایم کے، ہم نے وہ جوائن کی تھی، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم بہت بہتر فیصلے اس لیے نہیں کر سکے کیونکہ ہماری سول گورنمنٹ نہیں تھی، ٹھیک ہے، وی ڈونٹ ہیو دا نمبر ٹو میک دا گورنمنٹ، بٹ ہم نے ان کو ایک پوری آزادی دی کہ آپ اپنی مرضی کی حکومت چلائیں، مگر بہتری لے کر تو نہیں ہے کہ بیچ میں آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہاف آف دا ٹینیور از بینگ رن بائی شہباز شریف صاحب اینڈ دا ریسٹ آف دا ہاف جو ہے اس میں بلاول صاحب کو پیپلز پارٹی، لیکن شروع میں بلاول صاحب کی خواہش تو تھی نا کہ ہی وانٹڈ ٹو بی، نہیں اگر ہمارے نمبرز ہوتے تو ڈیفینیٹلی بلاول بھٹو زرداری ہمارے پرائم منسٹر ہیں، اس میں کوئی دوسرا جو ہے نا کوسچن ہی نہیں ہے۔